بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم دوستو بزرگو، اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی کریم ذات ہے، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بہت ہی مہربان ہے۔ حق تعالیٰ شان نے اپنے بندوں کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اپنے احکام نازل فرمائے ہیں، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنے کا ہمیں طریقہ بتلایا ہے۔ ہم سب کے سب حق تعالیٰ شانوں کی ذات عالی پر یقین کرتے ہوئے اس کے احکامات کے پابند بن کر چلیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے پابند بن کر چلیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرت کی کامیابی بھی عطا فرمائیں گے۔ دونوں جہانوں کی کامیابی کا ذریعہ اللہ رب العزت کا مبارک دین ہے، اور دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت والی محنت ہے۔ آج سب سے پہلا درجہ دعوت والی محنت کے زندہ ہونے کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت زندہ ہوگی تو حق تعالیٰ شانوں کا مبارک دین زندہ ہوگا، اور دین انسانوں کی زندگی میں آئے گا تو انسانیت جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں جانے والی بنے گی۔ پہلا درجہ محنت کا ہے، اور دعوت والی محنت یہ وہ مبارک محنت ہے جس محنت کے لیے حق تعالیٰ شانوں نے ہر دور ہر زمانے میں انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور تمام انبیاء علیہ السلام کلمے کی آواز کو لے کر اٹھے۔ اللہ کے غیر سے ہو جانے کا سارے ہی نبیوں نے انکار کیا۔ اللہ پاک کی قدرت سے سب کچھ اور ہر طرح ہو جانے کو سارے ہی نبیوں نے بتلایا، اور اللہ پاک کی لامحدود قدرت سے فائدے حاصل کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام نے اعمال کے طریقے بتلائے، وہ مبارک اعمال بتلائے جن اعمال پر اللہ رب العزت راضی ہو کر دنیا میں بھی کامیابیوں کے دروازے کھولتے ہیں اور آخرت کی کامیابی بھی عطا فرماتے ہیں، وہ اعمال بتلائے۔ تو جن لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کی کلمے والی بنیاد کو تسلیم کر لیا، یعنی حق تعالیٰ شانوں کی ذات عالی پر یقین لائے اور انبیاء کرام کے دیے ہوئے اعمال سے وابستگی حاصل کی، وہ پھلے پھولے اور چمکے، اور اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو کامیاب کر دیا۔ چاہے ان کے پاس دنیا کے نقشے تھے یا دنیا کے نقشے نہیں تھے، اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو کامیاب کر دیا۔ اور جن لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کی کلمے والی بنیاد کو تسلیم نہیں کیا، یعنی حق تعالیٰ شانوں کی ذات عالی پر یقین لانے کی بجائے اللہ کے غیر پر یقین کیا، جی چاہی زندگی گزاری، تو اللہ پاک نے اپنی قدرت سے ان کو ہلاک اور برباد کر دیا، چاہے ان کے پاس دنیا کے نقشے تھے یا دنیا کے نقشے نہیں تھے، اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ تو سب کے آخر میں سب کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اسی کلمے کی بنیاد پر اٹھایا، جس کلمے کی بنیاد پر پہلے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، وہی مبارک کلمہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام لے کر تشریف لائے۔ لیکن آپ کی محنت کا میدان اور پہلے نبیوں کی محنت کا میدان، پہلے نبیوں کی محنت کا میدان ایک قوم، ایک قبیلہ، ایک شہر، ایک گھر، اور خاتم الانبیاء کی محنت کا میدان
نبی انسان اور قیامت تک آنے والے سارے انسان ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت کا میدان قرار دیے گئے۔ آپ کی محنت اس قدر جامع محنت ہے کہ تمام عالم بھر کے انسان اور قیامت تک آنے والے سارے انسان، تو ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے جس قدر محنت کا میدان وسیع عطا فرمایا، اسی قدر عملہ بھی وسیع عطا فرمایا۔ اس قدر وسیع عملہ عطا فرمایا کہ جو بھی ایمان لے آئے، شہر والے ہوں یا دیہات والے ہوں، پڑھے لکھے ہوں یا ان پڑھ ہوں، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، جو بھی ایمان لے آئے وہ ایمان لاتے ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت والی محنت میں شامل ہو جائیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شروع ہی دن سے تمام طبقات کو اپنے والی محنت کے ساتھ جوڑا، ہر مسلم کو کلمے کی آواز لگانے والا بنایا۔ تو آج محنت اس بات کی ہو رہی ہے کہ پھر سے امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت آپ کے مبارک طریقے پر پوری امت میں زندہ ہو جائے، پوری امت میں زندہ ہو جائے۔ ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے جس مبارک کام کے لیے مبعوث فرمایا، اسی مبارک کام کے لیے آپ کے ساتھ ایک امت کو بھی مبعوث فرمایا، امت مبعوثہ۔ تو آج محنت اس بات کی ہو رہی ہے کہ پھر سے امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہج پر محنت کرنے والی بن جائے، امت کا ہر طبقہ قرن اول کے طبقے کے مشابہ بن جائے۔ تو اس کے لیے محنت کی جا رہی ہے۔ تو اس مبارک محنت میں سب سے پہلی بنیاد یقینوں کی تبدیلی ہے، یقین تبدیل ہو جائے، اللہ کے غیر کا یقین دلوں سے نکل جائے، ایک حق تعالی شانہ کی ذات عالی کا یقین دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے، اور مادی اسباب سے کامیابی کا یقین دلوں سے نکل جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے عملوں سے کامیابی کا یقین دلوں میں اتر جائے۔ تو سب سے پہلی بنیاد یقین کا بدل جانا ہے، اور یقینوں کی تبدیلی کا بڑا ذریعہ یہ مبارک کلمہ اور کلمے کی مبارک دعوت ہے۔ کلمے کی دعوت کو لے کے پھرنا، اوروں کو پھرنے کے لیے تیار کرنا، اپنے اپنے دل میں اتارنے کی نیت کے ساتھ ایک ایک کے دروازے پر جا کر اللہ کی بڑائی کے بول بولنا کہ اللہ ہی ہمارا مالک ہے، اللہ کے سوا کوئی ہمارا مالک نہیں ہے، اللہ رب العزت ہی پالنے والے ہیں، اللہ کے سوا کوئی ہمارا پالنے والا نہیں ہے، وہی درد مندوں کے درد دور کرنے والا، غم زدوں کا راحت رساں، مجبوروں کی پکار سننے والا، بے یار و مددگار کی مدد کرنے والا، ہر اکیلے کا ساتھی، ہر اکیلے کا ہمدم، اور اللہ اتنا قریب جو کسی سے دور نہیں ہے، اور وہ ایسا غالب جو کسی سے مغلوب نہیں، اور ایسا پالنے والا کہ اپنے پالنے میں کسی نقشے کسی شکل کا پابند نہیں۔ ساری کی ساری مخلوق اللہ کی محتاج، اور اللہ کسی کے محتاج نہیں، اور نہ اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک، وہ اپنی ذات میں بھی یکتا، اپنی صفات میں بھی یکتا، اور نہ اس کی کوئی مثال، نہ اس کا کوئی ثانی، اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے، وہ ایک ہے، اکیلا ہے، جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے، اپنے کرنے میں کسی مخلوق کا پابند نہیں ہے۔ تو اللہ جل شانہ کی عظمت اور کبریائی کے بول اتنا بولیں، اتنا سنیں کہ ہمارے مردہ دل زندہ ہو جائے، اور اس بول کو لے کے پھریں اور اوروں کو بھی پھرنے کے لیے تیار کریں۔ تو اپنے اپنے دل میں اتارنے کی نیت کے ساتھ اللہ رب العزت کی بڑائی کے بول بولنا۔ تو حق تعالی شانہ کی عظمت اور کبریائی اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اللہ کی بڑائی لامحدود ہے۔ حق
تعالیٰ شان کی عظمت اور کبریائی اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ رب العزت اتنے بڑے ہیں کہ ان کے بڑے ہونے کی کوئی حد نہیں ہے۔ کیسی پیاری مثال اللہ پاک نے ارشاد فرمائی تاکہ میرے بندے میری عظمت، میری کبریائی، میری بڑائی کو پہچان لیں کہ اللہ کی بڑائی لامحدود ہے۔ تو کیسی پیاری مثال ارشاد فرمائی۔ یوں آتا ہے کہ تمام دنیا بھر کے درختوں کو تراش کر قلم بنا لیں اور موجودہ سمندر اس کی سیاہی تیار کر لیں اور 7 سمندر اور اس کی کمک پر آ جائیں، اس کی سیاہی بھی تیار کر لیں۔ اور جس قدر مخلوقات ہے، سارے انسان، ساری مخلوقات، جس قدر مخلوقات ہیں، اس سب کے سب اللہ پاک کی عظمت اور کبریائی، اللہ رب العزت کے کمالات لکھنا شروع کر دیں تو لکھنے والوں کی عمریں تمام ہو جائیں اور قلم گھس گھس کر ٹوٹ جائے اور سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے اور اللہ کی بڑائی ختم نہ ہو۔ اللہ جل شانہ اتنے بڑے ہیں کہ ان کے بڑے ہونے کی کوئی حد نہیں ہے۔ اپنے اپنے دل میں اتارنے کی نیت کے ساتھ ایک ایک کے دروازے پر جا کر اللہ کی بڑائی کے بول بولنا کہ ایک اکیلا اللہ مالک اور باقی سب مملوک، اور ایک اکیلا اللہ خالق اور باقی سب مخلوق، اور ایک اکیلا اللہ رازق اور باقی سب مرزوق، ایک روزی دینے والا اور سب کے سب روزی لینے والے، اور ایک اکیلا اللہ غنی اور باقی سب فقیر۔ ساری دنیا کے بادشاہ، اللہ کے در کے بھکاری، ساری دنیا کے حاجی نمازی، اللہ کے در کے سوالی، سب کے سب منگتے، محتاج، اور اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے، اور نہ اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک۔ وہ اپنی ذات میں بھی یکتا، اپنی صفات میں بھی یکتا، اور نہ اس کی کوئی مثال، نہ اس کا کوئی ثانی۔ اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے، وہ ایک ہے، اکیلا ہے، جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے، اپنے کرنے میں کسی مخلوق کا پابند نہیں ہے۔ تو اللہ جل شانہ کی عظمت اور کبریائی کے بول اتنا بولیں، اتنا سنیں کہ ہمارے سوئے ہوئے دل جاگ جائے، سوئے ہوئے دل جاگ جائے، اور اس کلمے کے بول کو لے کے پھریں، اوروں کو پھرنے کے لیے تیار کریں، اور اس بات کی بھی دعوت دی جائے کہ جہاں جہاں سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ تنہ تنہا اللہ کی قدرت سے ہو رہا ہے۔ جہاں جہاں سے ہوتا ہوا دکھایا جا رہا ہے، حقیقت میں یہاں سے نہیں ہو رہا، جہاں سے ہوتا ہوا سنایا جا رہا ہے وہاں سے ہو رہا ہے۔ ایک ہے انسانوں کی نظر کا یقین، اور ایک ہے غیب کی خبروں پر یقین۔ آنکھ دیکھی پر چلنے کا نام ایمان نہیں ہے، ایمان بالغیب۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیب کی خبریں سنائیں اس پر یقین۔ نظر کچھ اور بتائے گی، غیب کی خبر کچھ اور بتائے گی، جو غیب کی خبر بتا رہی ہے اس پر یقین۔ مشاہدے تجربے کا نام ایمان نہیں ہے، ایمان بالغیب۔ کسی کی بات کو کسی کے اعتماد پر یقینی طور پر مان لینے کا نام ایمان ہے۔ کسی کی بات کو کسی کے اعتماد پر یقینی طور پر مان لینے کا نام ایمان ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی بات کو اللہ کے اعتماد پر یقینی طور پر مان لینے کا نام ایمان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اللہ کے رسول کے اعتماد پر یقینی طور پر مان لینے کا نام ایمان ہے۔ تو غیب کی ہر خبر کا یقین دل میں اتر جائے اور مشاہدے تجربے کا یقین دلوں سے نکل جائے۔ نظر کچھ اور بتائے گی، غیب کی خبر کچھ اور بتائے گی۔ انسانوں کی نظر یہ بتا رہی ہے، انسانوں کی نظر یہ بتا رہی ہے کہ کسان زمین میں جان کماتے ہیں
بیج لگاتے ہیں، ہل چلاتے ہیں، پانی دیتے ہیں اور زمین سے غلہ نکلتا ہے. یہ انسانوں کی نظر بتا رہی ہے کہ زمین سے غلہ نکلتا ہے. حق تعالی شان و غیب کی خبر ارشاد فرما رہے ہیں کہ بتاؤ کھیتی تم اگاتے ہو یا کھیتی ہم اگاتے ہیں؟ تو کھیتی کون اگاتا ہے؟ کھیتی اللہ اگاتے ہیں. غیب کی ہر خبر کا یقین دل میں اتر جائے. مشاہدے تجربے کا نام ایمان نہیں ہے. ایمان بالغیب، کیسی کیسی غیب کی خبریں سنائی گئی ہیں. تو اللہ جل شانہ کی ذات کریم ذات ہے. اللہ رب العزت کی ذات کا یقین دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے. اور جہاں جہاں سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ تنہا اللہ کی قدرت سے ہو رہا ہے. تو اس کی واضح طور پر دعوت دی جائے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. اللہ کا سارا غیر اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اور اللہ رب العزت سارے غیر کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں. حق تعالی شانو کچھ کرنے میں کسی کے پابند نہیں ہے، ایسی قدرت والے ہیں. اللہ پاک کی ہر صفت لامحدود خزانہ ہے. صفت رزاق لامحدود خزانہ ہے، صفت حفیظ لامحدود خزانہ ہے. حق تعالی شانو کسی کی حفاظت کا ارادہ کر لے تو ساری مخلوق مل کر اس کو ہلاک نہیں کر سکتا. اللہ جل شانو کی ہر صفت لامحدود ہے. اللہ رب العزت کی ذات بس کی ذات ہے. تو اللہ کا دیکھنا، اللہ اکبر، اللہ پاک دیکھنے میں بہت بڑے ہیں. وہ کیسے دیکھنے والے ہیں؟ سمندروں کی تہہ میں کیا ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں. پہاڑوں کے جگر میں کیا ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں. اللہ کا دیکھنا، اللہ اکبر، اللہ پاک دیکھنے میں بہت بڑے ہیں. ایک زمین دوسری زمین کو اللہ سے چھپا نہیں سکتی، ایک آسمان دوسرے آسمان کو اللہ سے نہیں چھپا سکتا. تو اللہ کا دیکھنا، اللہ اکبر، اللہ پاک دیکھنے میں بہت بڑے ہیں. حق تعالی شانوں کی ذات صحیح ذات ہے. تو حق تعالی شانوں کا دیکھنا، اللہ اکبر، اللہ پاک دیکھنے میں بہت بڑے ہیں. اللہ پاک سننے میں بہت بڑے ہیں. اللہ کا سننا کیسا ہے؟ ایک ہے ہمارا سننا، ہم بھی مخلوق، ہمارا سننا بھی مخلوق. ہم بھی مخلوق، ہمارا سننا بھی مخلوق. اب یہ مجمع بیٹھا ہوا ہے، اب یہ سب کے سب ایک ہی وقت میں بات کرنا شروع کر دیں تو کہا جائے گا کہ کسی کی بات سمجھ میں نہیں آتی. ایک ایک آدمی کر کے بات کرو، کسی کی بات سمجھ میں نہیں آتی. یہ ہے مخلوق. اور اللہ کا دیکھنا، اللہ اکبر. حق تعالی شانو کیسے سننے والے ہیں کہ ساری کی ساری مخلوق جو دنیا سے جا چکے وہ بھی، جو دنیا میں موجود ہیں وہ بھی، جو قیامت تک آنے والے ہیں وہ بھی، سب کی سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور اپنی اپنی چاہتے اللہ سے مانگیں تو حق تعالی شانو ایک ہی وقت میں سب کی پکار کو سن لیں گے. ایسے سننے والے ہیں، ایسے سننے والے ہیں. اور سب کی چاہتوں کو پورا فرما دیں تو اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی نہیں آتی کہ سوئی کے ذریعے سے سمندر سے پانی نکالا جائے تو اتنی کمی بھی اللہ کے خزانوں میں نہیں آتی. اللہ بڑے، اللہ کے خزانے بڑے، اللہ بڑے، اللہ کے خزانے بڑے. تو حق تعالی شان کی عظمت اور کبریائی دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے. دل اللہ کی بڑائی کو تسلیم کر لے اور مخلوق کے چھوٹے ہونے کو تسلیم کر لے کہ مخلوق چھوٹی ہے اور اس سے کسی درجے میں کچھ نہیں ہوتا. اللہ بڑے ہیں اور وہ فقط اپنی ذات سے سب کچھ کرتے ہیں، اپنی ذات سے سب کچھ کرتے ہیں، کرنے میں کسی کے پابند نہیں ہے. تو اللہ کی ہر صفت لامحدود ہے. حق تعالی شان کی ذات علیم ذات ہے. تو اللہ پاک کیسے علم والے ہیں. اللہ کا علم، اللہ اکبر، اللہ پاک علم میں بہت بڑے ہیں. وہ کیسے علم والے ہیں کہ
کس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، کس کا خاتمہ کفر پر ہوگا، اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ ریت کے کتنے ذرے ہیں اللہ کے علم میں ہے، بارشوں کے کتنے قطرے ہیں اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ درختوں کے کتنے پتے ہیں اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ تو اللہ جل شانہ کی ہر صفت لامحدود خزانہ ہے۔ تو اللہ پاک کی عظمت اور کبریائی کے بول اتنا بولیں، اتنا سنیں کہ ہمارے مردہ دل زندہ ہو جائے، اور اس بات کی بھی دعوت دی جائے کہ جہاں جہاں سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ تنہ تنہا اللہ کی۔ پیاس آئی تو یہ نظر ہی آتا ہے کہ یہ پیاس جسم میں سے اٹھی ہے، اور پانی پیئیں گے تو پیاس دور ہو جائے گی۔ مشاہدہ تجربہ یہ بتاتا ہے، اور غیب کی خبر یہ بتاتی ہے کہ پانی پیاس بجھانے میں اللہ کے حکم کا پابند ہے، اور اللہ رب العزت پیاس بجھانے میں پانی کے پابند نہیں ہے۔ اللہ پاک چاہیں گے تو پانی کے بغیر بھی پیاس دور فرما دیں گے، اور کسی کی پیاس دور کرنا نہیں چاہیں گے وہ سمندر کے سمندر بھی پی لے گا تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ حق تعالی شانو اپنی قدرت سے حالات کے خالق بھی ہیں، چیزوں کے خالق بھی اللہ ہے۔ اللہ رب العزت ہی خالق ہے ہر چیز کے بھی اور احوال کے بھی، اور معبود ہے۔ تو جو اس بات کا اقرار کرے اور حقیقتاً اسی طرح سمجھے تو براہ راست اللہ اپنی قدرت سے اس کو پالتے ہیں، براہ راست اپنی قدرت سے اللہ پاک اس کو پالتے ہیں کہ چیزوں کے خالق بھی اللہ ہے، حالات کے خالق بھی اللہ ہے۔ تو یہ یقین دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے کہ جہاں جہاں سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ تنہ تنہا اللہ کی قدرت سے ہو رہا ہے۔ ایمان بالغیب نظر کچھ اور بتائے گی، غیب کی خبر کچھ اور بتائے گی۔ حق میں اللہ نے طاقت رکھی ہے، حق دکھایا نہیں جاتا، حق سنایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، دکھایا نہیں جاتا۔ حق دلوں کی گہرائیوں میں جو اترتا ہے وہ دکھا کر نہیں اترتا، وہ سنا کر اترتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام حق ہیں، حق ہیں اور حق کی بات کرتے ہیں، تو حق کی بات سنائی جاتی ہے، دکھائی نہیں جاتی۔ باطل کے پھیلنے کی بنیاد اور ہے اور حق کے پھیلنے کی بنیاد اور ہے۔ باطل والے لوگوں کو مائل کرتے ہیں، وہ دکھا کر مائل کرتے ہیں، کبھی مال دکھائیں گے، کبھی حسن و جمال دکھائیں گے، کبھی سونا چاندی دکھائیں گے۔ وہ لوگوں کو مائل کرتے ہیں دکھا کر مائل کرنا یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام دکھا کر نہیں، وہ سنا کر مائل کرتے ہیں۔ جنت حق ہے، اللہ اور اس کے رسول نے جنت کے بارے میں غیب کی خبر سنائی، تو جب کبھی جنت کے تذکرے آپس میں کریں گے تو جنت کو دکھایا نہیں جائے گا، جنت کو سنایا جائے گا، سمجھایا جائے گا، دکھایا نہیں جائے گا، دکھایا نہیں جائے گا۔ جہنم حق ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے بارے میں خبر سنائی۔ حق تعالی شانو فرما رہے ہیں جہنم کے بارے میں کہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو جب بھی کبھی آپس میں جہنم کا تذکرہ آئے گا تو جہنم کو دکھایا نہیں جائے گا، جہنم کو سنایا جائے گا، سمجھایا جائے گا، دکھایا نہیں جائے گا، دکھایا نہیں جائے گا۔ حشر کا میدان، اللہ اور اس کے رسول نے قیامت کے بارے میں غیب کی خبریں سنائی ہیں، تو جب کبھی کوئی حشر کے میدان کی باتیں ہوں گی تو قیامت کا دن حشر کا میدان دکھایا نہیں جائے گا، سنایا جائے گا، سمجھایا جائے گا، دکھایا نہیں جائے گا۔ ایمان بالغیب و ملائکتہ، ہم سب کا ایمان ہے، فرشتوں پر ایمان، لیکن جب کبھی فرشتوں کی بات آئے گی تو فرشتوں کو دکھایا نہیں جائے گا، فرشتوں کو سنایا جائے گا، سمجھایا جائے گا، دکھایا نہیں جائے گا۔ ایمان بالغیب، ایمان بالغیب۔ تو غیب کی ہر خبر کا یقین دل میں اتر جائے اور مشاہدے تجربے کا یقین دلوں کی گہرائیوں میں، مشاہدے تجربے کا یقین دلوں کی گہرائیوں سے نکل جائے۔ تو اس
اس کے لیے جب یہ دعوت دی جائے گی اور رو رو کے دعائیں مانگی جائیں گی کہ یا الہی نو کی زبان کی بات ہمارے دل میں اتار دے، تو اللہ جل شانہ اس کو دل میں اتار دے۔ کلمے کی جگہ دل ہے، زبان تو ایمان کے اظہار کی جگہ ہے، ایمان کی جگہ دل ہے کہ یہ کلمہ یہ دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے، دلوں میں اتر جائے۔ یہ کلمہ اگر زبان پر ہے تو یہ کلمے کا بول ہے، یہ کلمے کا بول ہے، اور یہ کلمہ اگر کسی دیوار پر لکھا ہوا ہے یہ کلمہ نہیں ہے، یہ کلمے کی تحریر ہے، اور یہ مبارک کلمہ یہ دل میں اترا ہوا ہے تو یہ کلمہ ہے۔ اس کی جو طاقت ظاہر ہوگی کلمے کی، وہ جب یہ دل میں اترا ہوا ہوگا تو اس کی طاقت ظاہر ہوگی۔ گولی کی طاقت اگر کوئی ہاتھ سے کوئی بلی کو بھی مارے تو بلی بھی نہیں مرے گی، اس کی جو طاقت ظاہر ہوتی ہے جب وہ اپنے محل پر ہوگی تو اس کی طاقت ظاہر ہوگی، شیر بھی مر جائے گا۔ تو یہ مبارک کلمہ یہ دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے، فرمایا کہ جب یہ مبارک کلمہ یہ دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے اور اس کی جڑیں دلوں میں قائم ہو جائے تو شجرہ طیبہ یہ ایسا مبارک درخت ہے کہ جب اس کی جڑیں دلوں میں قائم ہو جاتی ہیں تو اس کی شاخیں آسمانوں پر پہنچتی ہیں اور ہر موسم میں اس کا پھل ملتا ہے۔ یہ ایسا مبارک کلمہ ہے شجرہ طیبہ کہ اس کی جڑیں جب دلوں میں قائم ہو جاتی ہیں تو شاخیں آسمانوں پر پہنچتی ہیں، ہر موسم میں اس کا پھل ملتا ہے۔ اس کی یہ مبارک کلمہ جب دلوں میں اترا ہوا ہو تو کلمے کے یقین والے، غیب پر یقین کرنے والے، ان کے ساتھ اللہ کے وعدے ہیں اور اللہ کے وعدے حق ہیں اور اللہ کے وعدے پورے ہونے کے لیے ہیں۔ ایمان والوں کے ساتھ کوئی ایک ہی وعدہ نہیں ہے، ایمان والوں کے ساتھ اللہ کے بہت سارے وعدے ہیں۔ یہ بھی اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ پھر ہم نے اپنے رسولوں کو بچا لیا اور ہم نے ایمان والوں کو نجات دی، اور اسی طرح ہم پر حق ہے کہ ہم ایمان والوں کو نجات دیتے رہیں گے۔ اللہ کے وعدے ہیں، ایمان والوں کے ساتھ کوئی ایک ہی وعدہ نہیں ہے، کس قدر ایمان والوں کے ساتھ اللہ کے وعدے ہیں۔ یہ بھی اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ ایمان کی حالت میں عورت ہو یا مرد ہو یا عورت ہو، ایمان کی حالت میں یہ نیک اعمال اختیار کریں گے تو ہم ان کو حیات طیبہ، ان کو پاکیزہ اور ستھری زندگی عطا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ جل شانہ کے ہاں ایمان والوں کی بڑی قدردانی ہے، ایمان والوں پر اللہ پاک بہت مہربان ہے۔ ایمان کی حقیقت دل میں ہو، یہ مبارک کلمہ دلوں کی زینت بن جائے تو کوئی ایک ہی وعدہ نہیں ہے، کس قدر اللہ پاک نے وعدے فرمائے ہیں۔ یہ بھی اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر بستی والے ایمان اور تقوی اختیار کریں تو ہم زمین و آسمان کی برکتیں کھول دیں۔ کس قدر اللہ پاک کے وعدے ہیں۔ ایمان اللہ جل شانہ اپنی قدرت سے اللہ پاک پوری کی پوری امت کے دلوں کی زینت بنا دیں اور دلوں کی گہرائیوں میں یہ ایمان اتر جائے تو کس قدر اللہ پاک کے وعدے ہیں۔ کوئی ایک ہی وعدہ نہیں ہے، اللہ کے بہت سارے وعدے ہیں، اور ہر دور کے ایمان والوں کے قدردان ہیں۔ جو ایمان والے دنیا سے جا چکے ان کے بھی قدردان، اور جو ایمان والے دنیا میں ہیں ان کے بھی قدردان، اور قیامت تک کے جتنے ایمان والے ہیں ان کے بھی قدردان ہیں۔ ایمان والوں کی اللہ جل شانہ کے ہاں بڑی قدردانی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے ہم سب کے لیے خوشخبری سنائی گئی ہے کہ دیکھو اللہ جل شانہ کے ہاں ایمان والوں کی کیا قیمت ہے۔ تو حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ پسندیدہ ایمان کس مخلوق کا ہے، یہ بتاؤ۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ پسندیدہ ایمان ملائکہ، فرشتوں کا ایمان پسندیدہ ایمان۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی تربیت فرمائی، آپ نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ کیا ہوا فرشتوں کو کہ وہ بھی اپنے رب کے اوپر ایمان نہ لائیں، جبکہ فرشتے تو اپنے رب کے پاس رہتے ہیں۔ تو یہ ارشاد مبارک سنا تو پھر صحابہ نے عرض کیا کہ پسندیدہ ایمان انبیاء علیہم
السلام کا ایمان پسندیدہ ایمان. تو نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ کیا ہوا انبیاء علیہ السلام کو کہ وہ بھی اپنے رب کے اوپر ایمان نہ لائیں جبکہ ان پر تو وہی نازل ہوتی ہے. انبیاء علیہ السلام ایمان کی چوٹیوں پر کیوں نہ پہنچے، ان پر تو وہی نازل ہوتی ہے. تو جب صحابہ نے یہ ارشاد مبارک سنا تو میں سوچا کہ پھر ہم نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ ہیں، ممکن ہے پھر ہمارا ایمان پسندیدہ ایمان نکل آئے. تو صحابہ نے عرض کیا کہ پسندیدہ ایمان ہمارا. تو نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ کیا ہوا تمہیں کہ تم بھی اپنے رب کے اوپر ایمان نہ لاؤ جبکہ میں تو تمہارے ساتھ موجود ہوں. وہ نفس نفیس خاتم الانبیاء صحابہ کی تربیت فرمائے تو صحابہ ایمان کی چوٹیوں پر کیوں نہ پہنچے. آپ نے فرمایا کہ میں تو تمہارے سامنے موجود ہوں. اتنی باتیں کہلوا کر ہم سب کے لیے اور قیامت تک کے ایمان والوں کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے خوشخبری سنائی. آپ نے ارشاد فرمایا پسندیدہ ایمان ان لوگوں کا ہے جو میرے بعد میں آئیں گے اور مجھے دیکھے بغیر ایمان لائیں گے. کتابیں ان کے پاس ہوں گی اور مجھے دیکھے بغیر ایمان لائیں گے. تو ایمان والوں کی اللہ جل شانہ کے ہاں ایمان والوں کی بڑی قیمت ہے. ایمان دلوں کی زینت بن جائے، یہ مبارک کلمہ دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خوشخبری ان کے لیے کہ جنہوں نے مجھے دیکھا اور وہ ایمان لائے، اور 7 مرتبہ خوشخبری ان کے لیے جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا اور وہ ایمان لائے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہاں 7 سے مراد 7 نہیں ہے بلکہ بار بار خوشخبری ان کے لیے کہ جنہوں نے نہیں دیکھا اور وہ ایمان لائے. تو ایمان والوں کی بڑی قیمت ہے. اللہ کے بہت سارے وعدے ہیں، یہ بھی اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ اے ایمان والو تم میرے مددگار یعنی میرے دین کے مددگار بن جاؤ اور میں تمہاری مدد کروں گا اور میں تمہارے قدم جما دوں گا. تو حق تعالی شانو جس کے قدم کو جما دے ساری مخلوق مل کر اس کے قدم کو ہلا نہیں سکتی. تو اللہ رب العزت کی ذات کریم ذات ہے. اللہ پاک چاہتے ہیں کہ میرے بندے دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جائیں. تو کامیابی کا ذریعہ مال ملک منصب جاگیر نہیں ہے. کامیابی کا ذریعہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں. عملوں سے کامیابی کا یقین دلوں میں اتر جائے اور مادی اسباب سے کامیابی کا یقین دلوں سے نکل جائے. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیب کی خبریں سنائیں اس پر یقین کیسی کیسی غیب کی خبریں سنائی گئی ہیں. آج بھی اللہ پاک اپنی قدرت دکھا رہے ہیں. اللہ رب اپنی قدرت دکھا رہے ہیں. کائنات کے ذرے ذرے میں اس کی قدرت ظاہر ہو رہی ہے. اور جو اللہ پاک اپنی قدرت دکھا چکے اور کیا کیا اپنی قدرت دکھائیں گے. اللہ اکبر، کیسی کیسی اللہ پاک اپنی قدرت دکھائیں گے. یعنی آج یہ جو کچھ بنا ہوا نظر آ رہا ہے یہ جس کے حکم سے بنا ہے اسی کے حکم سے ختم ہو جائے گا. یعنی مخلوق نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی. ایسی قدرت والے ہیں. اس 7 آسمان 7 زمینیں اس کے چھوٹے بڑے سارے نقشے جس کے حکم سے بنے تھے اسی کے حکم سے ختم ہو جائیں گے. عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کی روح بھی نکال دی جائے گی. ایسی قدرت والے ہیں جس نے اپنی قدرت سے اس کو بنایا ہے، جس کے حکم سے یہ بنا ہے یہ اسی کے حکم سے ختم ہو جائے گا. کیسی کیسی اپنی قدرت دکھائیں گے اللہ پاک. یہ جب یہ سارا نقشہ ٹوٹ جائے گا تو ملک الموت اسرائیل علیہ السلام اللہ پاک سے یہ عرض کریں گے کہ اے باری تعالیٰ اب تو آپ کی ذات باقی اور 4 ہم باقی تو سب کچھ ختم. آپ کی ذات باقی اور 4 ہم باقی. جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، باقی تو ساری مخلوق ختم. تو اللہ پاک کا حکم ہوگا ملک الموت کو
کہ ان 3 فرشتوں کی روح بھی نکال دو. تو ملک الموت اسرائیل علیہ السلام ان 3 فرشتوں کی روح بھی نکال دیں گے. تو یہ فرشتے بھی ختم. اب اللہ پاک سے عرض کریں گے کہ اے باری تعالیٰ اب تو آپ کی ذات باقی اور میں باقی. تو اللہ پاک کا حکم ہوگا ملک الموت کو کہ تو بھی مر جا. تو اللہ کے حکم سے ملک الموت بھی ختم. تو اب کس کی ذات باقی ہے؟ اللہ پاک ہی صاف فرمائیں گے کہ آج بتاؤ کہ آج کس کی سلطنت ہے. تو آج تو کوئی مجازی کہنے والا بھی نہیں ہوگا. اللہ پاک ہی صاف فرمائیں گے کہ آج اس واحد القہار کی حکومت ہے. اللہ جل شان کی ذات، اللہ کی ذات بڑی ذات ہے. اللہ پاک اپنی قدرت دکھائیں گے. پھر مالک یوم الدین، اس دن جو اللہ کے فیصلے ہوں گے وہ مستقل فیصلے ہوں گے. آج دنیا میں بھی اللہ پاک اپنی قدرت دکھا رہے ہیں کہ عالم ارواح سے عالم دنیا میں تھوڑے تھوڑے انسان اللہ پاک اپنی قدرت سے بھیج رہے ہیں. یہ بھی ان کی قدرت ہے. لیکن مالک یوم الدین، اس دن اللہ پاک اپنی قدرت دکھائیں گے کہ سارے انسانوں کو یکبار اٹھایا جائے گا. محشر کا میدان قائم ہوگا اور سارے انسانوں کو یکبار اٹھایا جائے گا. اور مالک یوم الدین، اس دن جو اللہ کے فیصلے ہوں گے، جن کا عزت کے لیے فیصلہ ہوگا وہ ہمیشہ کی عزت میں رہیں گے، اور جن کے لیے ذلت کا فیصلہ ہوگا وہ ذلت میں رہیں گے. تو ایسی قدرت والے ہیں. جب جنت والے سارے جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں رہ جائیں گے، اور جن کے بارے میں حکم ہوگا کہ ایک نہ ایک دن ان کو جہنم کی آگ سے نکال کر ان کو بھی جنت میں داخل کر دیا جائے. تو جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، جہنم والے جہنم میں رہ جائیں گے. تو ایک منادی کی پکار پر سارے جنتی جنت کے کناروں پر آ جائیں گے اور جہنم والے جہنم کے کنارے پر آ جائیں گے. تو وہاں جہنم والوں کو ان کے حصے کی جنت دکھائی جائے گی کہ دیکھو ہمارے خزانوں میں کمی نہیں تھی، تمہارے لیے جنت بھی تھی. تو جہنم والوں کو جنت کو دیکھ کر اتنا صدمہ، اتنا غم ہوگا کہ ہم اتنی بڑی کامیابی سے محروم ہو گئے. ان کو اس کا غم ہوگا. اور جنت والوں کو ان کے حصے کی جہنم دکھائی جائے گی کہ تمہارے حصے کی جہنم بھی تھی. جب وہ جہنم کی ہولناکیوں کو دیکھیں گے جنت والے، تو وہ کس قدر اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ وہ کیسی کریم ذات ہے جس نے ہمیں اتنی بڑی ناکامی سے بچا لیا، اتنی بڑی ناکامی سے بچا لیا. پھر وہاں جنت اور جہنم والوں کے درمیان میں پھر میلے کی شکل میں پھر وہاں موت کو ذبح کیا جائے گا. تو جب موت کو ذبح کیا جائے گا تو جنت والوں کو اس کی خوشی ہوگی کہ اب کبھی موت نہیں آئے گی، ہم ہمیشہ کی بہاروں میں رہیں گے. اور جہنم والوں کو اس کا غم ہوگا، اتنا صدمہ ہوگا کہ کاش اگر موت ہی ہوتی تو ہم مر جاتے، اب کبھی موت بھی نہیں آئے گی. تو مالک یوم الدین، اس دن جو اللہ کے فیصلے ہوں گے وہ مستقل فیصلے ہوں گے. تو غیب کی ہر خبر کا یقین دل میں اتر جائے. اس لیے فرمایا کہ جو آخرت کو سامنے رکھ کر چلتے ہیں اور غیب کی خبروں پر یقین کرتے ہیں، جو آخرت کو سامنے رکھ کر چلتے ہیں، ان کی دنیا پر چوٹ پڑے گی وہ دنیا کی چوٹ کو برداشت کریں گے، وہ آخرت کی چوٹ برداشت نہیں کریں گے. جب کبھی آخرت کے اوپر چوٹ پڑتی ہوگی تو آخرت کو بچائیں گے، دنیا کی پرواہ نہیں کریں گے. تو آخرت کا یقین دل میں اتر جائے کہ کیا کیا اللہ اپنی قدرت دکھائیں گے. آج بھی اللہ پاک اپنی قدرت دکھا رہے ہیں. تو دلوں کی گہرائیوں میں غیب کا یقین دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے اور یہ مبارک کلمہ یہ دلوں کی زینت بن جائے. جب اس کی جڑیں، بات یہ ہو رہی تھی کہ جب اس کی جڑیں دلوں میں قائم ہو جاتی ہیں تو اس کی شاخیں آسمانوں پر پہنچتی ہیں اور ہر موسم میں اس کا پھل ملتا ہے. تو دنیا میں جو اس کا پھل ملے گا وہ 150 سال ملے گا. موت آ جائے تو ایک پل کا بھی بھروسہ نہیں، وقتی جزوی عارضی ملے گا. لیکن فرمایا یہ شجرہ طیبہ، یہ ایسا مبارک درخت ہے کہ دنیا میں جو پھل ملے گا وہ ملے گا، لیکن جب موت کی گھڑی آئے گی تو موت کے وقت میں اس کا پھل اور زیادہ ہو جائے گا. ایسا پھلاور درخت ہے کہ موت کے وقت میں
ہی ایمان والوں کا پھل اور زیادہ ہو جائے گا، زیادہ ہو جائے گا۔ کیسی کیسی بڑی کامیابیاں سنائی گئی ہیں ایمان والوں کے لیے کہ جب ایمان والے، جب ان پر اللہ کی طرف سے موت کی گھڑی آتی ہے تو اللہ جل شانہ ملک الموت کے آنے سے پہلے ہی ایسا خوشی کا منظر دکھاتے ہیں کہ مرنے والے کا جی چاہتا ہے کہ جلدی سے ملک الموت آ جائے اور میری روح جسم سے جدا ہو جائے اور میں اپنی کامیابی کو پہنچ جاؤں۔ ایسا خوشی کا منظر دکھاتے ہیں۔ یوں آتا ہے کہ ان لوگوں نے یوں کہا کہ ہمارا پالنے والا اللہ ہے اور وہ موت تک اس کے اوپر جمے رہے کہ اللہ ہی ہمارا پالنے والا ہے۔ تو ایسے صاحب نصیب خوش قسمت انسانوں پر جب موت کی گھڑی آتی ہے تو ملک الموت کے آنے سے پہلے ہی اللہ پاک ایسا خوشی کا منظر دکھاتے ہیں کہ مرنے والے کا جی چاہتا ہے کہ جلدی سے بس ملک الموت آ جائے اور میری روح جسم سے جدا ہو جائے۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ تم غم مت کرو اور فکر مت کرو اور خوشخبری سنو ایسی جنت کی جس کا دنیا میں تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، اور ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھی تھے اور آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھ رہیں گے۔ علماء فرماتے ہیں کہ فرشتوں کا قول بھی ہو سکتا ہے اور حق تعالی شانوں کا قول بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں بھی ہم تمہارے ساتھ تھی اور آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھ رہیں گے۔ اور فرشتے یہ بھی کہتے ہیں کہ اب تمہاری ساری چاہتیں پوری ہوں گی، جس چیز کو طلب کرو گے وہ تمہیں ملے گی۔ دنیا کی زندگی میں ایمان والوں کی یہ شان ہے کہ ایک طرف مالک کا حکم ہے اور ایک طرف ان کی چاہتیں ہیں، تو دنیا کی زندگی میں انہوں نے اپنی چاہتوں کو قربان کیا، اللہ کے احکامات پر چلے۔ اب جو ہے نا فرشتے کہتے ہیں کہ تمہاری ساری چاہتیں پوری ہوں گی، گویا چاہتوں کے قربان کرنے کا زمانہ ختم اور چاہتوں کے پورا ہونے کا زمانہ شروع ہو گیا۔ جس چیز کو طلب کرو گے وہ تمہیں ملے گی۔ اور فرشتے یہ بھی کہتے ہیں کہ تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ آج تم کس کے مہمان ہو، تو آج اس غفور الرحیم کی طرف سے تمہاری مہمانی ہے۔ ایسی خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ پھر جب ملک الموت آتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے پاس مال کتنا ہے، ان کی جائیداد کتنی ہے، ملک الموت کو ان چیزوں سے کوئی سروکار نہیں۔ ملک الموت کی نگاہ انسان کے دل پر پڑتی ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے دل میں ایمان کس درجے کا ہے۔ جس درجے کا ایمان اس درجے کی کامیابی ہے، جس درجے کا ایمان اس درجے کی کامیابی۔ ایسی کامیابی بھی آپ نے علماء ذات سے سنی ہوگی کہ جب ملک الموت آتے ہیں ایمان والے کے پاس تو ان کے ہاتھ میں خوشبودار رومال ہوتا ہے اور وہ ایمان والے کی تھوڑی پر رکھ کر یہ کہتے ہیں کہ اے پاک جسم کی پاک روح، اے پاک جسم کی پاک روح، تو ایسے اپنے جسم سے باہر نکل کہ اللہ تجھ سے راضی اور تو اللہ سے راضی ہے۔ اور روح جسم سے ایسے جدا ہوتی ہے جیسے آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے، ایسے جو ہے نا جسم سے روح جدا ہوتی ہے۔ اور پھر کوئی ایک کامیابی نہیں، اللہ اکبر، کس قدر اللہ جل شانہ موت کے وقت میں کیسی کامیابی عطا فرماتے ہیں کہ فرشتوں میں رغبت ہوتی ہے کہ اس پاکیزہ روح کو اللہ کے دربار میں ہم لے کے جائیں۔ جیسے دنیا میں کندھے بدل بدل کر میت کو لے کر جاتے ہیں، اس طرح فرشتے جو ہے نا وہ لے کر جاتے ہیں، اور آسمانوں میں خوشبو مہک رہی ہوتی ہے، اور کیسے کیسے فرشتے جو ہے نا وہ تحفے پیش کرتے ہیں۔ ایسی بڑی کامیابی موت کے وقت میں ملتی ہے۔ تو شجرہ طیبہ یہ ایسا پھل آور درخت ہے کہ موت کے وقت میں اس کا پھل اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ پھر جب یہ قبر میں جاتے ہیں تو قبر کہتی ہے کہ تیرا آنا مبارک، تو نے بہت ہی اچھا کیا جو تو آیا۔ تو جب تو زمین پہ چلتا تھا تو مجھے سب سے بھلا معلوم ہوتا تھا، میرے حوالے ہوا تو میرا اس سے سلوک بھی دیکھے گا، تو جہاں تک اس کی نگاہ کام کرے گی اللہ پاک اس کی قبر کو کھول دیں گے اور جنت کے بچھونے قبر میں بچھائے جائیں گے، جنت کے بچھونے قبر میں بچھائے جائیں گے، اور قیامت تک کی میٹھی نیند اللہ جل شانہ قبر میں سلائیں گے۔ تو شجرہ طیبہ یہ ایسا پھل آور درخت ہے کہ جب قبر میں جائیں گے تو اس کا پھل اور زیادہ ہو جائے گا، اس کا پھل اور زیادہ ہو جائے گا۔ ایمان والوں کے اللہ جل شانہ ہر منزل پر ایمان والوں پر مہربان ہے، ہر منزل پر مہربان ہے۔ پھر جب حشر کا میدان قائم ہوگا، حشر کا میدان قائم ہوگا، 50,000 سال کا دن لوگ اپنے گناہوں کے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے،
سورج سوا نیزے پر ہوگا، 50,000 کا دن ہوگا، لیکن وہ صاحب نصیب خوش قسمت انسان کی دنیا کی زندگی میں جن لوگوں نے حق تعالی شان کی ذات و صفات پر یقین کرتے ہوئے اس کے احکامات کی غلامی اختیار کی، اللہ جل شان اس 50,000 سال کے دن میں اللہ رب العزت ان کے لیے کامیابیوں کا دروازہ کھولیں گے، کیسی کیسی کامیابیاں ملیں گی کہ مشک کے ٹیلوں پر سیر کرتے ہوئے ہوں گے اور موتیوں کے ممبروں پر ہوں گے، اور 50,000 سال کا دن ان کا اتنی تیزی سے گزر جائے گا کہ جیسے فجر کی نماز کی 2 سنتیں اتنے وقت میں اللہ پاک ان کا بیڑا پار کر دیں گے، حق تعالی شانو اتنے وقت میں بیڑا پار کر دیں گے۔ تو حشر کے میدان میں شجرہ طیبہ، حشر کے میدان میں اس کا پھل اور زیادہ ہو جائے گا، اللہ جل شانو اپنی قدرت سے اللہ پاک ان کو کامیاب کریں گے۔ تو پھر یہ بھی فرمایا کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا۔ تو اللہ رب العزت ایمان والوں پر اتنے مہربان ہے، اس قدر مہربان ہے کہ اللہ اپنے فضل سے ایمان والوں کو جہنم کی آگ سے بچا کر ہمیشہ کی جنت میں داخل فرما دیں گے۔ تو جب جنت کے اندر اللہ پاک داخل فرمائیں گے تو یہ شجرہ طیبہ، یہ ایسا پھل آور درخت ہے، کلمے والا یقین، یہ ایسا پھل آور درخت ہے کہ جب جنت میں داخل کر دیا جائے گا تو جنت میں جو اس کا پھل ملے گا 100 سال ملے گا، 1000 سال ملے گا، یہ ہمیشہ ملے گا، ہمیشہ ملے گا، کبھی اس کا پھل ملنا ختم ہی نہیں ہوگا۔ ایسے ایمان والوں پر اللہ پاک مہربان ہے، ہمیشہ کی بہاروں میں رہیں گے، اور کیسی کیسی کامیابی اللہ پاک کے خزانوں سے ملیں گی، کیسی کیسی چاہتیں پوری ہوں گی دنیا کی زندگی میں۔ بہت ہی نادان ہے وہ شخص، بہت ہی نادان ہے وہ لوگ کہ جو احکامات کا راستہ چھوڑ کر خواہشات کے راستے پہ چلتے ہیں۔ خواہشات تو اس قدر اللہ نے بھری ہوئی ہے کہ یہ ساری کائنات کسی ایک انسان کی خواہش کے پورا کرنے کے لیے بھی کافی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر چاہتوں کے پیچھے بھاگنا یہ خسارے کا راستہ ہے، احکامات کی غلامی اختیار کرنا یہ کامیابی کا راستہ ہے۔ دنیا میں کیا کسی کی چاہتیں پوری ہوں گی؟ کوئی چاہے کہ میں ہمیشہ جوان رہوں، ساری دنیا کے خزانے لگا دیں، یہ جوانی جا کر رہے گی۔ دنیا کی زندگی میں نہ کسی کی چاہتیں پوری ہوئیں اور نہ کسی کی ہوں گی، جتنا چاہے خواہشات کے پیچھے بھاگ لیں۔ کیا خوب کسی نے کہا، کیسی ہم سب کی تربیت کی بات ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے اور بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے۔ دنیا میں کیا کسی کی چاہتیں پوری ہوں گی؟ چاہتوں کے پورا کرنے کے لیے اللہ نے اپنے مہمان خانے کو سجایا ہے، کیسی کیسی وہاں پر چاہتیں پوری ہوں گی۔ جوانی ایسی ملے گی جس میں کبھی بڑھاپے کا شبہ بھی نہیں ہوگا، ایسی جوانی اللہ پاک جنت میں عطا فرمائیں گے۔ امن ایسا ملے گا جس میں کبھی خوف نہیں ہوگا، صحت ایسی ملے گی کہ جس میں کبھی کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ دنیا میں تو اللہ اپنی قدرت دکھا رہے ہیں، کبھی خوف، کبھی امن، کبھی تنگی، کبھی فقر، دنیا میں دکھا رہے ہیں، لیکن جنت کے اندر اللہ جل شانہ اپنی قدرت دکھائیں گے کہ یہ ہمیشہ کی بہاروں میں رہیں گے، اور کیسی کیسی کامیابی کے منظر بتائے گئے ہیں کہ یہ کیسے ایک محل کے 70,000 کمرے، اور ایک کمرے میں 70,000 کھڑکیاں، اور غالیچے بچھے ہوئے ہوں گے اور تکیے لگے ہوئے ہوں گے، اور یہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور ایسی باحیا اور ایسی شرمیلی، ایسی باحیا حوریں کہ کوئی جنتی بھی کسی جنتی کی حور کو نہ دیکھ سکے، ایسی اللہ نے خالص ان کے لیے بنائی ہوں گی، اور ایسی موٹی آنکھوں والیاں اور گورے رنگ والیاں اور پیار دلانے والیاں، ایسی اللہ پاک نے اپنی قدرت سے ان کو بنایا۔ اور ایک حور کے بدن پر 70 جوڑے، اور ہر جوڑے کا رنگ جدا جدا ہوگا، اور ایک رنگ دوسرے رنگ کو چھپا نہیں سکے گا، 70 کے جوڑوں کے رنگ الگ الگ نظر آئیں گے، اور 70 جوڑوں کے پیچھے اس کا بدن نظر آئے گا، اور اس کے بدن میں جو دل ہے وہ دل نظر آئے گا، اور دل کے اندر جو محبت کی لہریں ہیں وہ محبت کی لہریں بھی نظر آئیں گی۔ ایسے اللہ پاک نے اپنی قدرت سے ان کو بنایا ہے۔
ایسی ایسی کامیابیاں اللہ کے خزانوں سے ملیں گی، کیا کیا چاہتیں پوری ہوں گی۔ تو جنت میں فرمایا کہ حسن کے بازار ہوں گے۔ جب جنتی حسن کے بازار میں جائیں گے تو جس حسن کو پسند کریں اللہ کے خزانوں سے وہ حسن مل جائے گا۔ ایسے اللہ پاک نے اپنی قدرت سے اپنے مہمان خانے کو سجایا ہوا ہوگا، اور کوئی ایک کامیابی نہیں، کوئی ایک چاہت نہیں، ایک چاہت نہیں، اور کوئی 1 سال 10 سال 1000 سال نہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان کی چاہتیں پوری ہوں گی اور اللہ کی نعمتیں بڑھتی چلی جائیں گی، اللہ کی نعمتیں بڑھتی ہی چلی جائیں گی۔ اللہ اکبر، کیسی کیسی نعمتیں اور کیسی مبارک مجلسیں ہوں گی جنت کے اندر، کیسی مبارک مجلسیں ہوں گی۔ ایسی مبارک مجلسیں ہوں گی کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ جل شان کا حکم ہوگا کہ وہ جنتیوں کو اللہ کا کلام سنائے۔ تو جب وہ اللہ کا کلام سنائیں گے تو ایسی کیفیت، ایسا سرور طاری ہوگا، ایسا سرور طاری ہوگا کہ دنیا میں اس کا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا، ایسی کیفیت طاری ہوگی۔ پھر اسی پر بس نہیں، پھر اللہ پاک کا حکم ہوگا خاتم الانبیاء کو کہ وہ جنتیوں کو اللہ کا کلام سنائے۔ تو جب خاتم الانبیاء، امام الانبیاء جب جنتیوں کو اللہ کا کلام سنائیں گے تو داؤد علیہ السلام کے ذریعے سے جو کیفیت حاصل ہوئی تھی یہ اس کو بھی بھول جائیں گے، ایسا سرور، ایسی کیفیت طاری ہوگی۔ پھر اسی پر بس نہیں، پھر حق تعالی شان اپنا کلام جنتیوں کو خود سنائیں گے اللہ پاک۔ تو ایسی مبارک مجلسیں ہوں گی، اور سب سے بڑا انعام جو جنتیوں کو ملے گا، تو سب سے بڑا انعام یہ ملے گا کہ حق تعالی شان جنتیوں سے ارشاد فرمائیں گے کہ کیا تم راضی ہو گئے؟ تو سارے جنتی کہیں گے کہ ہمارے پروردگار، وہ کون کون سی نعمتیں ہیں جو ہمارے پروردگار نے ہم کو نہیں دی، ہم تو بہت راضی ہیں۔ تو اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے ان کے اور بھی کچھ، اس کے علاوہ جو کچھ ملا سو ملا، اور بھی کچھ لینا چاہتے ہو؟ تو جنتی سوچیں گے کہ کیا اللہ پاک حق تعالی شان اور کیا انعام دینا چاہتے ہیں؟ تو سب سے بڑا انعام جو جنتیوں کو ملے گا، حق تعالی شان جنتیوں سے ارشاد فرمائیں گے کہ اب میں تم سے راضی ہو گیا، اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ تو جب جنتی اللہ کی رضا سنے تو اتنا بڑا انعام کہ جنت کو بھی بھول جائے۔ تو سب کے سب جنت میں جانے کے لیے تیار ہیں؟ تو اکیلے جانا ہے یا پوری امت کو لے کے جانا ہے؟ ہاں، اللہ پاک نے وہ مبارک محنت عطا فرمائی ہے کہ جس محنت کے ذریعے سے ہمارا اپنا بھی بیڑا پار ہوگا اور اللہ جل شان پوری امت کی ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے۔ تو اس لیے یہ گزارش کی جا رہی ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی تربیت فرمائیں، اور کیسے ہم اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے اس دنیا کی زندگی میں وہ مبارک محنت جس محنت سے پورے عالم میں پورا دین زندہ ہوگا، اس مبارک محنت کے لیے کیسے ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے دور اور دیر کے لیے اللہ کے راستے میں نکلیں، اور اس بات کی فکر کی جائے کہ کیسے حق تعالی شان اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو اور کفر کا کلمہ پست ہو، اور انسانیت جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے۔ تو اللہ جل شان نے کامیابی اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے سوا کوئی کامیابی دینے والا نہیں ہے، اور کامیابی کا ذریعہ مال، ملک، منصب، جاگیر نہیں ہے۔ کامیابی کا ذریعہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں۔ عملوں سے کامیابی کا یقین دلوں میں اتر جائے، اور مادی اسباب سے کامیابی کا یقین دلوں سے نکل جائے۔ یہ جتنے دنیا میں مادی اسباب ہیں، یہ جتنے مادی اسباب ہیں، یہ اللہ رب العزت نے بیکار نہیں بنائے ہیں۔ کائنات کی کسی ذرے کو اللہ نے بیکار نہیں بنایا۔ یہ جتنے بھی مادی اسباب ہیں، یہ اللہ رب العزت نے یہ ہمارے اطمینان کے لیے نہیں بنائے، یہ ہمارے امتحان کے لیے بنائے ہیں۔ اطمینان کے لیے نبی کریم علیہ السلام کے مبارک اعمال عطا فرمائے ہیں۔ ہر منزل پر جو کامیابی ملے گی وہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام اللہ کی طرف سے جو ہمارے لیے اعمال لے کر آئے ہیں، اعمال پر اللہ کے وعدے ہیں۔ مادی اسباب امتحان کے لیے ہیں، تو مادی اسباب سے کامیابی کا یقین غلط یقین ہے، نبی کریم علیہ السلام کے اعمال سے کامیابی کا یقین صحیح یقین ہے۔ تو اس کی بھی دعوت دی جائے، اس کی بھی برمانہ دعوت دی جائے۔
کہ کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے سوا کوئی کامیابی دینے والا نہیں ہے، اور کامیابی کا ذریعہ مال، ملک، منصب، جاگیر نہیں ہے، کامیابی کا ذریعہ ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک اعمال ہیں۔ تو عملوں سے کامیابی کا یقین دلوں میں اتر جائے اور مادی اسباب سے کامیابی کا یقین دلوں سے نکل جائے، تو جس کے یقین سے، جس کے دل سے مادی اسباب کا یقین دل سے نکلا ہوا ہوگا اور اعمال سے زندگی بننے کا یقین دلوں میں اترا ہوا ہوگا، تو وہ اگر کسی مادی چیز کو استعمال کریں گے تو یہ دیکھیں گے کہ اس میں اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم کے پورا کرنے کا کیا طریقہ بتلایا۔ تو اللہ جل شانہ ایسی قدرت والے ہیں کہ یہ امتحان کے طور پر وزیر کو وزارت کی کرسی امتحان کے طور پر دے دیتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ وزیر صاحب اپنی وزارت میں اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ پورا کرتے ہیں۔ ایک وزیر کے پاس وزارت کی کرسی تو ہے لیکن اس میں اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ نہیں ہے، تو یہ وزارت کی کرسی اس کی بربادی کا ذریعہ بنے گی، بربادی کا ذریعہ بنے گی۔ ایک صاحب بڑے یقین والے تھے، ایمان اور اعمال والے تھے، یقین والے تھے، اللہ کی طرف سے امتحان آ گیا کہ ان کو وزارت کی کرسی مل گئی، وزارت کی کرسی مل گئی، تو یہ وزارت کی کرسی پر بیٹھنے سے پہلے رک گئے اور مفتی صاحب کی خدمت میں حاضر ہو گئے کہ مفتی صاحب اللہ کی طرف سے یہ امتحان آ گیا، میری تو چاہت بھی نہیں تھی کہ وزارت مل گئی، تو آپ مجھ پر یہ احسان فرمائیں کہ مجھے اس میں اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ سکھا دیں، وزارت کے مسائل سکھا دیں۔ وزارت کی کرسی کو دیکھ کر میری کامیابی کا فیصلہ نہیں ہوگا، میرے دل کے یقین پر ہوگا، میرے جسم سے نکلنے والے اعمال پر ہوگا، تو آپ مجھے اس کے مسائل سکھا دیں۔ مفتی صاحب نے شفقت فرمائی اور انہیں وزارت کے مسائل سکھا دیے، تو انہوں نے اپنی وزارت میں اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ بھر لیا۔ تو جس وزیر کی وزارت میں اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ بھرا ہوا ہے، ایسے وزیر کو اللہ پاک ناکام کریں گے یا کامیاب کریں گے؟ تو وزارت کی کرسی کی وجہ سے کامیاب کریں گے یا نبی کے عمل کی وجہ سے کامیاب کریں گے؟ وہ تو نبی کے عمل کی وجہ سے کامیاب کریں گے۔ تو پھر یہ کون سا یقین ہے کہ بڑی کرسی تو بڑی کامیابی، چھوٹی کرسی تو چھوٹی کامیابی؟ یہ فاسد یقین کی بات ہے۔ کامیابی اللہ کے ہاتھ میں، اور کامیابی کا ذریعہ نبی کریم علیہ السلام کے اعمال ہیں۔ کوئی شریعت منع نہیں کرتی کہ خبردار آپ تجارت نہ کریں، خبردار آپ زمینداری نہ کریں، خبردار آپ وزارت صدارت نہ کریں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ اللہ جل شانہ نے احکامات عطا فرمائے ہیں، اور ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کے حکم، نبی کا طریقہ ہمیں سکھایا گیا ہے۔ تو اعمال پر اللہ پاک زندگی بناتے، عملوں سے کامیابی کا یقین جس کے دل میں اترا ہوا ہوگا وہ قدم قدم پر اعمال جمع کریں گے، اعمال جمع کریں گے۔ گھر میں داخل ہونا سنت کے مطابق، گھر سے باہر نکلنا سنت کے مطابق، پاؤں میں جوتی پہننا سنت کے مطابق، پاؤں سے جوتی نکالنا سنت کے مطابق۔ دھوکہ یہ لگتا ہے کہ وہ عمل کرو نہ کرو حاجتیں تو پوری ہو جاتی ہیں، تو یہ دنیا میں حاجتوں کا پورا ہونا یہ کوئی کامیابی کی دلیل نہیں ہے کہ بس حاجتیں پوری ہو گئی تو ہم کامیاب ہو گئے۔ مشاہدہ تجربہ یہی بتاتا ہے کہ ایک آدمی عمل کرتا ہے، ایک آدمی عمل نہیں کرتا، چیزیں دونوں کو مل جاتی ہیں، تو صرف چیزوں کو جمع کر کے یہ سمجھنا کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، چیزوں کا مال لگا دیں اللہ کے سامنے کہ اتنا مال جمع کیا آپ ہمیں کامیاب کر دیں۔ تو کامیابی کا فیصلہ وہ دل کے یقین پر ہوگا اور جسم سے نکلنے والے اعمال پر ہوگا۔ جہاں تک حاجتوں کا تعلق ہے تو صاف طور پر اللہ پاک یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جتنے زمین پر جاندار ہیں ان سب کی روزی میرے ذمہ ہے۔ وہ تو اللہ پاک کا غیبی نظام ہے، روزی تو ملے گی لیکن کامیابی ملے گی نبی کریم علیہ السلام کے اعمال پر۔ آپ کے مبارک اعمال کامیابی کا ذریعہ ہے۔ جس کا یقین ہی ہے کہ کامیابی کا ذریعہ اعمال ہے وہ قدم قدم پر اعمال کو جمع کریں گے۔ ایک آدمی کو بیوی کی حاجت تھی تو وہ نکاح کرنے سے پہلے رک گئے، مفتی صاحب کی خدمت میں حاضر ہو گئے کہ مفتی صاحب میں نکاح کرنا چاہتا ہوں
تو آپ مجھے اس کے مسائل سکھا دیں۔ تو انہوں نے مسائل سکھا دیے۔ انہوں نے اپنے نکاح میں اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ بھر لیا۔ ایک دوسرے آدمی کو بھی بیوی کی حاجت تھی تو نہ اللہ کے حکم کی پرواہ نہ نبی کے طریقے کی پرواہ، رواجی طریقے سے نکاح کر لیا۔ ایک آدمی نے نبی کریم علیہ السلام کا مبارک طریقہ اختیار کیا، ایک نے رواجی طریقہ اختیار کیا۔ تو بیوی ایک کو ملے گی یا دونوں کو ملے گی؟ سارے بھائی متوجہ ہیں نا بھائی؟ تو بیوی اللہ ایک کو دیں گے یا دونوں کو؟ بیوی دونوں کو مل جائے گی، کامیابی دونوں کو نہیں ملے گی۔ کامیابی کا ذریعہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے مبارک اعمال ہیں۔ عملوں سے کامیابی کا یقین دلوں میں اترا ہوا ہو اور مادی اسباب سے کامیابی کا یقین دلوں سے نکلا ہوا ہو۔ اسی لیے گزارش کی جا رہی ہے کہ ایک طرف ہے نبی کریم علیہ السلام کے مبارک طریقوں کو سیکھنا، ایک ہے آپ کے مبارک طریقوں کو سیکھنا، اور ایک ہے آپ کے مبارک طریقوں میں کامیابی کا یقین سیکھنا۔ جو صرف آپ کا طریقہ سیکھ لیں گے اور آپ کے طریقے پر کامیابی کا یقین نہیں سیکھیں گے، وہ کبھی آپ کے طریقے پر چلیں گے اور کبھی آپ کے طریقے کو چھوڑ دیں گے۔ اور جن کے دلوں میں نبی کریم علیہ السلام کے طریقوں سے کامیابی کا یقین دلوں میں اترا ہوا ہوگا، وہ آپ کے مبارک طریقوں کو ضائع نہیں کریں گے۔ مقابلہ آئے گا، اللہ پاک ضرور امتحان لیں گے کہ مال کو بچائیں تو مال بچ جائے گا، لیکن نبی کریم علیہ السلام کا عمل کا سودا کرنا پڑے گا۔ تو جس کے دل کا یقین یہ ہے کہ کامیابی کا ذریعہ اعمال ہے، یہ مال کو ٹھوکر ماریں گے، نبی کریم علیہ السلام کے عمل کو گلے لگائیں گے۔ اس لیے کہ یقین یہ ہے کہ کامیابی اللہ کے ہاتھ میں، اور کامیابی کا ذریعہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے مبارک اعمال ہیں۔ اس لیے یہ گزارش کی جا رہی ہے کہ اللہ جل شانہ ہم سب کی تربیت فرمائیں۔ وہ مبارک محنت جس محنت سے یعنی دلوں سے غیر کا یقین نکل کر اللہ کی ذات کا یقین آتا ہے، اور جسم میں سے غیروں کے طریقے نکل کر نبی کریم علیہ السلام کے مبارک طریقے جسم میں آتے ہیں۔ اس لیے گزارش کی جا رہی ہے کہ اللہ جل شانہ ہم سب کی تربیت فرمائیں کہ جب کامیابی کا ذریعہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے اعمال ہیں تو پھر ہمارے لیے انتہائی یعنی ایک ہی راستہ ہے کہ ہم احکامات کا راستہ اختیار کریں، اور احکامات کا راستہ اختیار کرنے والے وہ قدم قدم پر یعنی وہ مسائل سیکھتے ہیں، علماء کرام کی خدمت میں حاضری دیتے ہیں، کہ جی آپ ہمیں بتائیں کہ اگر ہم تجارت کرنا چاہیں تو تجارت میں اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ سکھا دیں۔ جو سچے تاجر ہوں گے ان کا حشر انبیاء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ یعنی آپ ہمیں اس کے مسائل سکھا دیں۔ اگر صرف تجارت سے زندگی بنتی تو قوم شعیب وہ بڑے تاجر تھے، لیکن اللہ پاک نے ان کو قیامت تک کے لیے ناکامی کی مثال بنایا کہ ان کے پاس تجارت تو تھی لیکن تجارت میں اللہ کا حکم، وقت نبی کا طریقہ نہیں تھا، اللہ نے قیامت تک کے لیے ناکامی کی مثال بنایا۔ تو بھئی آج کے تاجر اگر تجارت میں اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ بھر لیں گے تو اللہ جل شانہ اپنی قدرت سے ان کو کامیاب کریں گے۔ ہمارے چاروں خلفاء الحمدللہ تاجر تھے، انہوں نے اپنی تجارت میں بھی اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ زندہ کیا، اللہ پاک نے قیامت تک کے لیے کامیابی کی مثال بنا لیا۔ تو یہ گزارش کی جا رہی ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی تربیت فرمائیں کہ اس یقین کو بھی سیکھا جائے اور اعمال کے طریقے بھی درست کیے جائیں۔ عمل کی فضیلت ہی اس وقت حاصل ہوگی، عمل کی فضیلت حاصل جب ہوگی کہ جب عمل میں نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ درست ہوگا، اور طریقہ درست جب ہوگا کہ جب علماء کرام کی خدمت میں حاضری ہو، ایک ایک بات پوچھ کر چلیں کہ یہ بتائیں کہ ہماری 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے یہ کیسے اللہ کے احکامات نبی کے طریقے پر آئے گی۔ تو اللہ رب العزت نے آج کیسے اپنی قدرت سے اللہ نے انتظام فرمایا کہ کوئی کسی شہر کسی ملک والے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری رہنمائی کے لیے آج جو ہے نا آج علماء کا فقدان ہے، نہیں، اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے۔ دنیا بھر میں ماشاءاللہ اللہ نے اپنے کرم کے دروازے کھولے، علم الہی کا نور دلوں کی زینت بن جائے، جہالت کی ظلمتیں مٹ جائیں،
اللہ پاک نے اپنی قدرت سے، اللہ نے کیسے اپنی قدرت سے انتظام فرما دیا کہ علم کے حاصل کرنے کے لیے آج کوئی یہ بات نہیں ہے یعنی کہ کیا کریں کہ اچھا بھائی بہت سارا کوئی مال ہوگا تو پھر علم حاصل کریں گے، کوئی اس کے لیے کوئی نہیں۔ اللہ پاک ایسی اپنی قدرت دکھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو اگر تمہارے دل میں علم الہی کا نور اپنے دلوں کی زینت بنانا چاہتے ہو یعنی اور اپنے دلوں سے جو ہے نا غلط یقین کو نکالنا چاہتے ہو، جہالت کی ظلمت کو نکالنا چاہتے ہو، تو دیکھو آج بھی ہم نے دنیا بھر میں اپنی قدرت سے تمہاری تربیت کا انتظام فرما دیا کہ جہاں بھی جاؤ وہاں ماشاءاللہ مسائل سیکھ سکتے ہو، دنیا کے کسی کونے میں جائیں اللہ نے کرم فرمایا۔ اور مزید بھی اللہ پاک اپنے کرم کے دروازے کھول رہے ہیں، کیسے کیسے حق تعالی شان اپنی قدرت سے خوشخبریاں سنا رہے ہیں کہ کیسے کیسے ماشاءاللہ ایک ہی سال میں، ایک سال کا بھی حساب لگائیں کہ دنیا بھر میں کتنے ماشاءاللہ اللہ نے اپنے کرم کے دروازے کھولے اور کتنے دنیا کے اندر اللہ پاک نے علم کے پھیلانے والوں کو اللہ نے دنیا میں پھیلا دیا۔ تو اللہ پاک ہم سب کی تربیت فرمائے، یعنی اس بات کی بھی پوری فکر کی جائے کہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ جی آپ پانی نہ پئیں، آپ کھانا نہ کھائیں، نہیں، بلکہ یہ دیکھ لیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم کے پورا کرنے کا کیا طریقہ ارشاد فرمایا۔ تو اس پر اللہ پاک حق تعالی شان دنیا اور آخرت کی کامیابی کے دروازے کھولیں گے۔ تو اب یہ گزارش کی جا رہی ہے کہ ہم یہ چاہیں کہ یقین ہمارے دلوں کی زینت بن جائے اور اعمال ہمارے درست ہو جائے اور تمام دنیا بھر کے انسانوں کے دلوں میں یعنی غلط یقین نکل کر صحیح یقین دلوں کی زینت بن جائے۔ تو اللہ جل شانہ نے اس امت پر اپنے کرم کے دروازے کھولے کہ اس امت کو نبیوں والا کام، خاتم النبیین والی مبارک محنت آپ کی پوری امت کو اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے، پوری امت کو عطا فرمائی ہے۔ ہر امتی کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر امتی کو نبیوں والا کام عطا فرمایا اور آپ کی پوری امت کو عطا فرمایا۔ جس مبارک کام کے لیے اللہ رب العزت نے خاتم الانبیاء کو مبعوث فرمایا، اسی مبارک کام کے لیے آپ کے ساتھ ایک امت کو بھی مبعوث فرمایا، امت مبعوثہ۔ تو آج محنت اس بات کی ہو رہی ہے کہ پھر سے امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہج پر محنت کرنے والی بن جائے، امت کا ہر طبقہ کرنے اول کے طبقے کے مشابہ بن جائے۔ لیکن امت اس سطح پر جب آئے گی جب محنت کرنے والے محنت میں ظاہری طور پر بھی حضور والی محنت کے ساتھ مشابہت پیدا کریں اور باطنی طور پر بھی حضور والی محنت کے ساتھ مشابہت پیدا کریں، تو جتنی ہماری محنت کی شباہت نبی کریم علیہ السلام کی محنت سے میل کھائے گی، اللہ کی مدد کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ اللہ پاک اپنی قدرت سے، اللہ رب العزت اپنی قدرت سے دین کو زندہ فرمائیں گے۔ دین تو اللہ پاک زندہ فرمائیں گے، صاحب نصیب ہے جو دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ بن جائے۔ تو اس امت کو اللہ پاک نے بہت اونچا مرتبہ عطا فرمایا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اس امت کو اللہ پاک نے نبیوں والا کام، خاتم النبیین والی مبارک محنت آپ کی پوری امت میں منتقل کی گئی ہے۔ کس قدر اللہ جل شانہ اس امت پر مہربان ہے، اور اس امت کے جتنے بھی فضائل ہیں وہ صرف اس امت کے نام کے ساتھ نہیں ہے بلکہ نبیوں والے کام کے ساتھ اللہ کے وعدے ہیں۔ اللہ کے وعدے حق ہیں اور پورے ہونے کے لیے ہیں، وہ ایک ہی وعدہ نہیں ہے، بہت سارے اللہ پاک کے وعدے ہیں۔ اس امت پر اللہ پاک کس قدر مہربان ہے کہ اللہ رب العزت نے اس امت کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی حق تعالی شان نے بعض انبیاء علیہ السلام کو اس امت کے بارے میں اللہ جل شانہ نے اللہ نے فرمایا کہ آپ کی امت جو ہے کیسی اونچی امت ہوگی، تمام امتوں میں سے چنی امت ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر یہ وحی فرمائی کہ داؤد تمہارے بعد ان قریب ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد اور محمد ہوگا، اور وہ سچے اور سردار ہوں گے اور وہ مجھے کبھی ناراض نہیں کریں گے اور نہ ہی میں ان سے ناراض ہوں گا، اور میں نے ان کی اگلی پچھلی تمام لغزشیں کرنے سے پہلے ہی معاف کر دی ہیں۔ یہاں تک تو نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک نے داؤد علیہ السلام سے فرمایا، اور نبی کریم علیہ السلام کی امت کے بارے میں اللہ پاک نے داؤد علیہ السلام سے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ کی امت میری رحمت سے نوازی ہوئی ہے اور میں نے آپ کی امت کو وہ نوافل عطا کیے جو انبیاء کو عطا کیے اور
آپ کی امت پر وہ چیزیں فرض کی جو انبیاء اور رسولوں پر فرض کی، حتیٰ کہ وہ قیامت کے دن میرے پاس اس حال میں آئیں گے کہ ان کا نور انبیاء کے نور جیسا ہوگا۔ تو اللہ جل شانہ اس قدر اس امت پر مہربان ہے، لیکن اس امت پر حق تعالی شانہ کی مہربانی ہے کہ اللہ پاک کرم فرما دیں کہ ہم اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے اس مبارک کام میں اپنے آپ کو قربانیوں کے ساتھ، مجاہدے کے ساتھ، کس قدر واقعات ہیں کہ اس مبارک کام کو کیسی قربانیوں کے ساتھ کیا گیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مبارک زندگی، وہ کیسے ہم اپنے علماء حضرات سے سنتے رہتے ہیں کہ کیسی قربانیوں کے ساتھ اللہ کے دین کا کام کیا، تو ان والی قربانیوں کو سامنے رکھیں گے تو ہمارے لیے بھی ہمارے حوصلے بھی بلند ہو جائیں گے کہ کس قدر اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند کرنے کے لیے کیسی قربانیوں کے ساتھ اللہ کے دین کا کام کیا جاتا ہے۔ کوئی ایک قربانی نہیں ہے، صحابہ کی قربانیاں ایک لمبی چوڑی کتاب ہے، کیسی قربانی ہے، پوری کی پوری صف بھوک کی وجہ سے گر جاتی ہے، اور ایک صحابی بھی اٹھ کر یہ نہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہم آپ کے کام میں آپ کے ساتھ شامل ہیں، لیکن ہماری بھوک کا انتظام تو کر رہے ہیں۔ ایسی قربانیوں کے ساتھ اللہ کے دین کا کام کیا، اور ایک کھجور کھانے کو ملتی ہے 24 گھنٹے میں، تو ایک کھجور کھا کے اللہ کے دین کا کام کیا۔ کھجور ملنی بند ہو گئی تو کھجور کی گٹھلی چوس کر اللہ کے دین کا کام کیا۔ کوئی ایک قربانی نہیں ہے، کسی قربانیوں کے ساتھ اللہ کے دین کا کام کیا۔ اللہ جل شانہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما کر پورے عالم میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو پورے عالم میں دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ بنا لیا۔ اس قدر اللہ پاک مہربان ہے۔ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، بہت سارے واقعات ہیں۔ فصل پکی ہوئی ہے، مقروض ہے، شدید گرمی ہے، اب آنکھ یہ بتا رہی ہے کہ بس اب فصل کو توڑیں، اپنا قرضہ بھی چکائیں، اللہ نے روزی کا انتظام کر دیا۔ نبی کریم علیہ السلام صحابہ سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ نکلو اللہ کی راہ میں، ہلکے ہو یا بوجھل، جس حال میں بھی اللہ کے راستے میں نکلو۔ تو یہ صحابہ کی شان ہے کہ اس حال میں بھی اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار۔ صرف 30 صحابی جو نہیں جا سکے، ہم سب کی تربیت کے لیے اللہ رب العزت نے نمونہ بنایا کہ 50 دن ان کے کتنی اذیت کے ساتھ گزرے، اور 50 دن کے بعد ان کی سربراہی ہوئی، ورنہ سب کے سب تیار ہیں جانے کے لیے۔ کسی منافق نے کہا کہ تم کیسی عجیب لوگ ہو کہ آج اللہ نے تم کو روزی دی ہے، تم اللہ کی دی ہوئی روزی کو چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو فرمایا کہ ہاں ہم روزی کو چھوڑ کر رزاق کے پاس جا رہے ہیں، روزی دینے والا ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں کیا پرواہ۔ اور صحابہ نے اپنی ضرورتوں کو، حاجتوں کو مقصود نہیں بنایا کہ بھی حاجتیں پوری ہوں گی تو اللہ کے دین کا کام کریں گے، حاجتیں پوری ہوں گی اللہ کے دین کا کام کریں گے، حاجتیں قربان ہوں گی پھر بھی اللہ کے دین کا کام کریں گے۔ ایسی قربانیوں کے ساتھ اللہ کے دین کا کام کیا، اور یہ مبارک محنت، اللہ اکبر، یہ وہ مبارک محنت ہے کہ جس محنت کے بارے میں حق تعالی شانہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کے لیے ایسی محنت کرو جیسے محنت کرنے کا حق ہے۔ یہ ہے ہم سب کی تشکیل۔ دنیا میں ایک محنت نہیں ہے، دنیا میں بہت ساری محنتیں ہیں، لیکن کسی محنت کی یہ شان نہیں ہے جو اس محنت کی شان ہے کہ اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے لیے ایسی محنت کرو جیسے محنت کرنے کا حق ہے۔ یہ اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کی ذات کو اپنانے کے لیے، اللہ رب العزت کو انسانوں کے دلوں میں بسانے کے لیے ایسی محنت کرو جیسے محنت کرنے کا حق ہے، ایسی محنت کرو۔ تو محنت بھی مخصوص خاص قسم کی محنت ہے جو اللہ پاک فرما رہے ہیں، اور محنت کرنے والے بھی مخصوص۔ محنت کرنے والوں کی شان ہے کہ اللہ پاک یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں چن لیا، سارے عالم میں اپنا پیغام پہنچانے کے لیے ہم نے تمہیں چھانٹ لیا۔ تو محنت بھی مخصوص اور محنت کرنے والے بھی مخصوص، تمام امتوں میں سے چنی امت ہے۔ کس قدر اللہ جل شانہ اس امت پر مہربان ہے کہ سارے عالم میں اپنا پیغام پہنچانے کے لیے ہم نے تمہیں چھانٹ لیا۔ تو خاص قسم کی محنت ہے جو خاص طریقے سے کی جاتی ہے۔ تو محنت بھی خاص ہے اور محنت کرنے والے بھی مخصوص ہیں، اور محنت کا میدان بھی مخصوص۔ محنت کا میدان مخصوص، تجارت کی محنت کرنا چاہے تو منڈیاں اور بازار، زمینداری کی محنت کرنا چاہے تو کھیتیاں اور باغات،
اور نبیوں والی محنت کرنا چاہیں تو نبیوں کی محنت کا میدان انسانوں کے قلوب ہے. یہ محنت انسانوں کے دلوں پر کی جاتی ہے کہ دل کا تعلق اللہ کے غیر سے کٹ کر اللہ کے ساتھ جڑ جائے، اللہ کے ساتھ جڑ جائے. تو جب اس پر محنت کی جاتی ہے اور اللہ اپنی قدرت دکھاتے ہیں کہ جب دلوں کو اللہ پاک اپنی طرف پھیر لیتے ہیں تو جس کا دل اللہ کی طرف پھرا ہوا ہوگا اس کے جسم کے سارے حصے اللہ کی طرف پھر جائیں گے. جس کا دل اللہ کی طرف پھرا ہوا ہوگا اس کی آنکھ اللہ کے حکم کی پابند، اس کے کان اللہ کے حکم کے پابند. یہ باتیں سنو، یہ باتیں نہ سنو. جو جس کا دل اللہ پاک اپنی طرف پھیر لیتے ہیں اس کے ہاتھ پاؤں ٹخنے کونیاں پیشانی جسم کے سارے حصے اللہ کے احکامات کی غلامی میں آ جاتے ہیں کہ دل کا تعلق اللہ کے غیر سے کٹ کر اللہ کے ساتھ جڑ جائے. تو اللہ جل شانہ کس قدر مہربان ہے کہ خاص قسم کی محنت ہے جو خاص طریقے سے کی جاتی ہے اور محنت کا میدان بھی مخصوص ہے. سب سے اشرف اللہ نے انسان کو بنایا اور انسان کے جسم میں سب سے اشرف اس کے دل کو بنایا. تو یہ دلوں کے اوپر محنت کی جاتی ہے کہ دل کا تعلق اللہ کے غیر سے کٹ کر اللہ کے ساتھ جڑ جائے. تو محنت بھی مخصوص، محنت کرنے والے بھی مخصوص اور محنت کا میدان بھی مخصوص. تو جس کسی محنت کے اندر انسان اپنی جان کپاتے ہیں تو اس محنت کے ذریعے سے پھر وہ کچھ چاہتے ہیں. تاجر تجارت کی محنت میں جان کپاتے ہیں تو کچھ فنا ہو جانے والے ٹھیکرے مل جاتے ہیں. زمیندار زمین پہ جان کپاتے ہیں تو کوئی پھل پھول مل جاتے ہیں. لیکن اس مبارک کے محنت کرنے والوں کو کیا ملے گا؟ جو نبیوں والی محنت، خاتم النبیین والی مبارک محنت میں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقے پر محنت کرتے ہیں تو اس محنت پر اللہ پاک کی طرف سے کیا انعام ملے گا؟ تو محنت بھی خاص قسم کی ہے، محنت کرنے والے بھی خاص ہیں اور محنت کا میدان بھی مخصوص ہے اور محنت کا انعام بھی مخصوص ہے. خاص قسم کا انعام ہے جو اس مبارک محنت کرنے والوں کے ساتھ اللہ جل شانہ کا وعدہ ہے. تو فرمایا کہ اس محنت پر اللہ جل شانہ کے خزانوں سے ہدایت کا نور ملتا ہے، ہدایت ملتی ہے. اللہ پاک اس محنت کرنے والوں کے لیے ہدایت کی راہیں کھولتے ہیں، ہدایت کی راہیں کھولتے ہیں. جو لوگ اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کی ذات کو اپنانے کے لیے، اللہ رب العزت کو انسانوں کے دلوں میں بسانے کے لیے محنت کرتے ہیں تو اللہ جل شانہ ان کے لیے ہدایت کی راہیں کھول دیتے ہیں. ہدایت کی راہ نہیں، ہدایت کی راہیں کھول دیتے ہیں. تو ہدایت کا مل جانا یہ مالک کا کتنا بڑا احسان ہے. جو لوگ اللہ کے واسطے محنت اٹھاتے اور سختیاں جھیلتے ہیں اور طرح طرح کے مجاہدات میں سرگرم رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ایک خاص نور بصیرت عطا فرماتا اور اپنی قرب و رضا یا جنت کی راہیں سجاتا ہے اور وہ باتیں ان کو سوجنے لگتی ہیں کہ جن باتوں کا دوسروں کو گمان بھی نہیں ہوتا. یہ ایسی مبارک محنت ہے. اس محنت پر اللہ جل شانہ ہدایت عطا فرماتے ہیں. تو فرمایا کہ جس درجے کی ہدایت اس درجے کا دین، جس درجے کا دین اس درجے کی کامیابی ہے. اس درجے کی کامیابی سب کو برابر کے نہیں ملے گی. کامیابی تو بقدر دین ملے گی، بقدر دین ملے گی. اور دین انسانوں کی زندگی میں بقدر ہدایت آئے گا. جس درجے کی ہدایت اس درجے کا دین. اگر کسی کے پاس تھوڑی تھوڑی ہدایت ہے تو تھوڑا تھوڑا دین اس کی زندگی میں آ جائے گا اور تھوڑی تھوڑی کامیابی مل جائیں گی. اور اگر ہدایت اونچے اور اعلیٰ پیمانے پر ہے تو پھر کامیابیاں اونچے اور اعلیٰ پیمانے پر ملیں گی. جب ہدایت اونچے اور اعلیٰ پیمانے پر ہوگی تو دین اونچے اور اعلیٰ پیمانے پر زندہ ہوگا اور دین اونچے اور اعلیٰ پیمانے پر ہوگا تو کامیابیاں اونچے اور اعلیٰ پیمانے پر ملیں گی، اونچے اور اعلیٰ پیمانے پر ملیں گی. تو پہلا درجہ وہ اس بات کا ہے کہ وہ مبارک محنت کہ جس محنت سے اللہ جل شانہ ہدایت عطا فرماتے ہیں. تو دین پر چلنے کی اصل طاقت ہدایت کا نور ہے. تو اب یہ ہدایت کی تقسیم اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. ہدایت اللہ پاک ہی اپنے فضل سے عطا فرماتے ہیں. لیکن فرمایا اللہ کے ضابطے بدلتے نہیں ہیں. فرمایا کہ جس درجے کی محنت اس درجے کی ہدایت، جس درجے کی ہدایت اس درجے کا دین، جس درجے کا دین اس درجے کی کامیابی. اگر ہدایت تھوڑی تھوڑی ہوگی تھوڑا تھوڑا دین زندہ ہو جائے گا. کہیں نماز نہیں تھی وہاں نمازی بن جائیں گے، کہیں کوئی تعلیم نہیں تھی وہاں تعلیم شروع ہو جائے گی. لیکن کوئی
پورے عالم میں پورا دین زندہ ہو جائے، تو فرمایا کہ پھر اس درجے کی ہدایت بھی چاہیے۔ تو فرمایا کہ پہلا درجہ محنت کی سطح کو بلند کرنا ہے۔ جس قدر محنت کی سطح بلند ہوگی، اللہ جل شانہ ہدایت کی تقسیم بڑھا دیں گے۔ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ضابطے بدلتے نہیں ہیں۔ اگر محنت تھوڑی تھوڑی کریں گے، تھوڑی تھوڑی ہدایت مل جائے گی، تھوڑا تھوڑا دین زندہ ہو جائے گا، تھوڑی تھوڑی کامیابی مل جائیں گی، اور محنت اونچے اور اعلیٰ پیمانے پر ہوگی تو اللہ جل شانہ ہدایت بھی اونچے اور اعلیٰ پیمانے پر عطا فرمائیں گے۔ اور جب ہدایت اونچے اور اعلیٰ پیمانے پر عطا فرمائیں گے تو دین اونچے اور اعلیٰ پیمانے پر زندہ ہوگا، اور دین اونچے اور اعلیٰ پیمانے پر زندہ ہوگا تو کامیابیاں اونچے اور اعلیٰ پیمانے پر ملیں گی۔ تو ادھوری کامیابی چاہتے ہیں یا پوری کامیابی چاہتے ہیں؟ سارے بھائی بتاؤ، ادھوری کامیابی چاہتے ہیں یا پوری کامیابی چاہتے ہیں؟ تو پوری کامیابی کے لیے ادھورا دین یا پورا دین؟ پورا دین۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے کہ ایمان والو پورے دین میں داخل ہو جاؤ تاکہ تم پورے کامیاب ہو جاؤ۔ تو پوری کامیابی کے لیے پورا دین، ہاں جی، اور پورے دین پر چلنے کے لیے پوری ہدایت، اور پوری ہدایت کے لیے پوری محنت۔ جس درجے کی محنت اس درجے کی ہدایت، جس درجے کی ہدایت اس درجے کا دین، جس درجے کا دین اس درجے کی کامیابی۔ تو اس کے لیے گزارش کی جا رہی ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہم سب پر کرم فرمایا، یہ اللہ کا احسان ہے کہ کسی نہ کسی درجے میں ماشاءاللہ اس محنت کے اندر یہاں پر جو جمع ہوئے ہیں تو اسی مبارک محنت کی عنوان کے اوپر جمع ہوئے ہیں، تو کسی نہ کسی درجے میں تو محنت کر رہے ہیں، لیکن یہ گزارش کی جا رہی ہے کہ محنت کی سطح کو بلند کرنا یہ اللہ کے خزانوں سے ہدایت لینے کا ذریعہ ہے۔ جب محنت اس سطح پر آئے گی جو اللہ نے ہمارے لیے جو ایک معیار آج کے دور کے لیے اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے، جب محنت اس سطح پر آئے گی تو اللہ جل شانہ اپنی ہدایت کی تقسیم بڑھا دیں گے، اور ہدایت کو اللہ پاک پھر اتنا آسان کر دیتے ہیں۔ آج تو کسی ایمان والے کو بھی ایمان سمجھانا مشکل ہے، لیکن جب اللہ جل شانہ کے ہاں وہ محنت قبول ہو جاتی ہے اور محنت اس سطح پر پہنچتی ہے تو اللہ پاک ہدایت کو اتنا آسان کر دیتے ہیں کہ بت پرستوں کے بت بول اٹھتے ہیں کہ ہمارا زمانہ ختم اور مسجد والوں کا زمانہ آ گیا۔ اور کہیں درخت کے ذریعے سے اور کہیں خواب کے ذریعے سے اللہ پاک ہدایت کو اتنا آسان کر دیں کہ بت پرستوں کے بت بول اٹھتے ہیں۔ ایک ہے کسی بت پرست کے پاس جا کر ہم اس کو توحید سمجھائیں، اور ایک یہ ہے کہ بت پرستوں کے بت بول اٹھیں کہ ہمارا زمانہ ختم اور مسجد والوں کا زمانہ آ گیا۔ تو سب سے پہلا درجہ وہ محنت کی سطح کو بلند کرنا ہے۔ تو ایک ایسے مبارک محنت میں چیلا لگانا، 3 چیلے لگانا، سال لگانا، 7 مہینے لگانا، اور ایک ہے دعوت والے کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کے کرنا۔ تو سب کے سب اس کام کو اپنا کام بنانے کے لیے تیار ہیں۔ کچھ آواز آئی، کچھ نہیں آئی، سارے بتاؤ سب تیار ہیں اس کے لیے؟ تو دیکھو بھائی، اللہ پاک آپ حضرات کو بہت زیادہ خیر عطا فرمائے۔ یہاں ہم جس مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں نا، ایک بہت اونچا مقصد ہے، اس مقصد کو سامنے رکھ کر یہاں پر جو ہمارے اوقات گزرے ہیں کہ یہاں پر جب بھی مطالبہ ہو تو اللہ جل شانہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے آپ کو بڑی سے بڑی قربانی کے لیے پیش کریں، تاکہ اللہ جل شانہ ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما کر پورے عالم میں پورے دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ بنا دیں۔ یہاں سے ساری دنیا میں یہاں سے جماعتیں بن کے جائیں، اور یہاں اپنے ملک کے اندر بھی چلے اور 3 چلے کی جماعتیں جائیں، بیرون الممالک میں 7 مہینے کی جماعتیں جائیں، اور اپنے ملک میں بھی اور تمام دنیا بھر میں وہ مبارک محنت جس محنت سے پورے عالم میں پورا دین زندہ ہوگا، اس محنت کو وجود میں لانے کے لیے قربانیوں کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کریں۔ تو ابھی جو مطالبے کا وقت ہے، جیسے آپ حضرات نے ماشاءاللہ توجہ دھیان کے ساتھ ماشاءاللہ بات کو سنا ہے، سب جم کر بیٹھے ہیں، تو اس لیے فرمایا بیان کام کی باتیں ہیں اور تشکیل کام کا شروع ہے۔ اب کام کا شروع ہوگا، اس میں ماشاءاللہ ہمارے اللہ پاک عزائم کو بھی دیکھیں گے اور ہمارے جذبے کو بھی دیکھیں گے۔ ہم سب کی چاہت یہ ہو کہ اللہ پاک ہم سب کے سب کو اس مبارک کام کے لیے قبول فرما لیں۔ تو ہر تقاضے کے لیے تیار ہیں۔ جو کچھ سنا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور ساری کی ساری انسانیت تک پہنچانے والا بنائے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ مزید ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دعوت تبلیغ کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔